اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام اخنوخ ہے اور حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے والد حضرت شیس بن آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں، یعنی قلم سے لکھنے والے سب سے پہلے انسان حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ اس کے علاوہ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے بھی آپ ہیں۔ ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، اور اس کے علاوہ علم نجوم و حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام حضرت ادریس علیہ السلام سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے اور حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم نہیں، جیسا کہ آپ سامعین میں سے بھی بہت ساروں کو آپ کا اصلی نام حضرت ادریس علیہ السلام کا اصلی نام جو کہ اخنوخ ہے نہیں معلوم ہوگا۔ قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی درج کیا گیا ہے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے اور حضرت ادریس علیہ السلام زندہ ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج پر حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے یہ مروی ہے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں کہ کیسا ہوتا ہے، تم میری روح کو قبض کر کے دکھاؤ۔ تو ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کی حکم کی تعمیل کی اور حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی، اور آپ پھر زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی مجھ میں زیادہ ہو جائے۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ملک الموت نے دروازہ کھولا اور حضرت ادریس علیہ السلام اس میں سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا مجھے جنت میں لے جاؤ، مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا بلکہ میں جنت میں ہی رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، تو میں گزر چکا ہوں۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا ہوں، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرِجِينَ، کہ میں جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ بھی کیا میرے اذن سے کیا،
اور میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور اجمالی تذکرہ قرآن کریم کی سورۃ المریم میں ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدم، جس کا ترجمہ کنز الایمان میں ہے، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے۔ اس واقعہ سے جو درس ہدایت ہم کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس واقعہ سے یہ ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسولوں اور نبیوں پر کتنا بڑا فضل و کرم اور انعام و اکرام ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے واجب الایمان اور لازم العمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسولوں اور نبیوں کی تعظیم و تکریم اور ان کا ادب و احترام رکھے اور ان کے ذکر جمیل سے خیر و برکت حاصل کرتا رہے۔ قرآن مجید کی مقدس آیتوں اور حدیثوں میں بار بار خدا کہ ان برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کا ذکر جمیل اس بات کی دلیل ہے کہ ان بزرگوں کا ذکر خیر اور تذکرہ موجب رحمت اور باعث خیر و برکت ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔